تمہیں لگ رہا تھا یہ صبر کر رہا ہے، یہ اپنے من کے اندر نا یہ کرودھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا میرے خلاف۔ صبر میں اس لیے چپ کر کے بیٹھ کے کر رہا ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، یہ صبر ہے۔ ایک آدمی خاموشی کے ساتھ محنت کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ وہ کب برباد ہوگا اور کب مجھے موقع ملے گا، یہ صبر ہے۔ ایک آدمی خاموشی کے ساتھ پاکستان میں سٹرگل کر رہا ہے کہ کب یہ کٹے گا اور میری جگہ بنے گی، یہ صبر ہے۔ ایک آدمی انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ بدنام ہوگا تو میرا نام بنے گا، یہ صبر ہے۔ میں علم حاصل کرنے کا صبر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جس دن میرے پر مفتی یا عالم کا ٹیگ لگے گا میں دساں گا تو انو سب میں کہ تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، یہ صبر ہے۔ تو جتنی بھی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، اللہ کی عطا میں جتنا بھی ایک یونیورسل ایسپیکٹ رہا ہے، بہت بڑی عطا جو اللہ نے دی ہے وہ بہت کمال کے صبر کے اوپر دی ہے۔ یہ صبر کر رہے ہیں بیٹھ کے، اس میں 4-5 نقائص بھی ہیں جو اصل میں اللہ کے ہاں صبر نہیں ہے۔ استحقاق ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بندہ صبر کرتے کرتے اس ڈومین میں آ جائے۔ ابلیس جب تک آدم علیہ السلام کے خمیر میں روح نہیں ڈالی تھی صبر کر رہا تھا، چپ تو بیٹھا ہوا تھا نہیں، وہ خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہا تھا نا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اندر غلاظت تھی نا، باہر سے تو لگ رہا ہوگا نا اب اس کی پوزیشن کسی اور کو مل رہی ہے تو بڑا صابر ہے، یہ صبر نہیں تھا۔ وہ نکلا جب منہ سے گند نا تو پتا چلا اس کے اندر چل کیا رہا تھا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر تھا۔ اللہ کی تقسیم پہ رضامندی نہیں تھی۔ بہت سے لوگ اگر قیامت کے دن کھلے گا نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ، یہ تو آخرت میں اللہ بتائے گا کہ تمہیں لگ رہا تھا یہ صبر کر رہا ہے، یہ اپنے من کے اندر نا یہ کرودھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا میرے خلاف، یہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا کہ میں ڈیزرونگ ہوں کہ اللہ مجھے دے، میں ڈیزرونگ ہوں کہ مجھے مال دولت پیسہ ملے اور شہرت ملے، میں نے صبر کیا ہے، کیونکہ میں صبر میں اس لیے چپ کر کے بیٹھ کے کر رہا ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ اس کو ملا تو اس سے چھن کے میرے پاس آ کے میں صبر کر رہا ہوں کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، یہ صبر ہے۔ زوال النعمہ عن المنعم، یہ صبر ہے، یہ حسد ہے۔ ایک آدمی خاموشی کے ساتھ محنت کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ وہ کب برباد ہوگا اور کب مجھے موقع ملے گا، یہ صبر ہے۔ ایک آدمی خاموشی کے ساتھ پاکستان میں سٹرگل کر رہا ہے کہ کب یہ کٹے گا اور میری جگہ بنے گی، یہ صبر ہے۔ یہ نیگیٹیوٹی صبر ہے۔ ایک آدمی انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ بدنام ہوگا تو میرا نام بنے گا، یہ صبر ہے۔ ایک آدمی کب چاہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ملے تو میں 10 لوگوں کو بتاؤں گا، میں دساں گا تو میں کی شے، یہ صبر ہے۔ میں علم حاصل کرنے کا صبر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جس دن میرے پر مفتی یا عالم کا ٹیگ لگے گا میں دساں گا تو انو سب کہ فتوے کی پاور کیا ہوتی ہے، میں سب کو ذلیل کر کے بتاؤں گا کہ تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، یہ صبر ہے۔ یہ صبر نہیں تھا۔ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ غلاظت کے بعد اگر اللہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کی بربادی میں اضافہ کر رہا ہے اللہ، اور اگر اللہ کسی کو روک رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ چاہ رہا ہے کہ کچھ لائنز کو درست کر اپنی۔ تو بیٹھ کے خاموشی سے 8 سال کاٹ رہا ہے لیکن 8 سال 7 سال میں تو نے وہ کنڈی نہیں کھولی جو ہم چاہتے تھے تو کھول، اس ڈومین میں تو گیا ہی نہیں جس کا پین تو لے گا تو گرو کرے گا، بڑا ہو جائے گا۔ تو 12 سال سے ایک ہی جہت میں لگا ہوا، یہ صبر نہیں ہے۔ اندر کہیں نہ کہیں صبر یہی ہے کہ سارے اینگلز کو زندہ رکھتے ہوئے خوش رہنا ہے، روز کہنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا لیا، یوسف علیہ السلام لے کے گئے، یوسف علیہ السلام رو رو کے بنائی چلی گئی، انما اشکو بسی وحزنی للہ، لیکن جینا نہیں چھوڑا۔ جینا ہے، ہنسنا ہے، چلنا ہے۔ وہ دلائل سنے آپ نے کہ وہ بغیر قمیض پھٹے ہوئے خون لگا کے لے کے آ گئے، سنا آپ نے، دیکھا کہ گیم ہو گئی ہے یہاں پر۔ ایوب علیہ السلام کے دور کے اندر اولادیں دی، پیسہ دیا، مال دیا، اللہ نے رتبے دیے، بیٹے دیے، چھن گیا۔ مائنڈ میں صبر پتہ ہے کیا تھا ان کے کہ جتنے سال میں نے اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں نا، کم سے کم اتنے سال میرے پہ اگر